یہ چلیں گے براہ راست جہاں پر وزیر اعظم نواز شریف ایوان ہائے صنعت و تجارت کی تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ ان حالات سے گھبرا جاتے ہیں تو اللہ کا شکر ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے، احسان ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اگر ہم گھبرا گئے تو پھر یہ ملک و قوم پھر کدھر جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ گھبرانے والی کوئی بات نہیں ہے، اور انشاءاللہ جب تک سانس میں سانس ہے انشاءاللہ اس ملک کی خدمت کرتے رہیں گے اور آپ کی رہنمائی حاصل کرتے رہیں گے۔ تو آپ نے مجھے الجھا دیا، میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھ سکا، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم عبدالرؤف عالم صاحب اور جناب محمد اسحاق ڈار صاحب، جناب خرم دستگیر صاحب، محترم ایس ایم منیر صاحب، میرے دوست جناب افتخار ملک صاحب، جناب محمد ادریس صاحب، محترم زبیر طفیل صاحب، چیئرمین ایف پی سی سی آئی ایف بی آر کمیٹی، جناب خالد طواب صاحب، ایف پی سی سی آئی ایوارڈز کمیٹی کے چیئرمین، اور معزز اراکین ایف پی سی سی آئی کے دیگر عہدیداران اور معزز خواتین و حضرات، مجھے بہت خوشی ہے کہ آج پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور کراچی حاضری ہوتی رہتی ہے لیکن آج اسلام آباد میں آپ نے یاد فرمایا تو میرے لیے یہاں بھی آنا جو ہے وہ باعث عزت ہے۔ ابھی عبدالرؤف عالم صاحب نے جو گفتگو فرمائی وہ بالکل حقائق پہ مبنی تھی۔ ڈار صاحب نے اس پہ اور جو ہے وہ اپنے خیالات کا اظہار کیا جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری تھا، اور انہوں نے بہت کھل کے ساری آپ کے سامنے گفتگو کی ہے۔ جو چیلنجز ہمیں درپیش ہیں وہ بھی جو ہے وہ ان کا ذکر انہوں نے کیا ہے، اور میں ان کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ کہوں گا کہ چیلنجز تو بہت ہیوج تھے جب ہم آئے ہیں، یعنی کہ بہت بڑے بڑے چیلنجز تھے، اور ان چیلنجز کو میٹ کرنا، نمٹنا جو ہے وہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم، اللہ تعالیٰ کا خاص احسان اور آپ کا تعاون تھا جس کی وجہ سے ہم نے ان چیلنجز کو آہستہ آہستہ ان کو اپنا جو ہے وہ میٹ کیا، اور پھر ماضی کی کمی جو تھی یا ماضی کی جو غلط پالیسیوں کے نتیجے میں جو پاکستان کا حال ہو چکا تھا اس کو ٹھیک کرنے کے لیے بھی ایک وقت درکار تھا، اور وہ میرا خیال ہے کہ آج تک ہم ٹھیک کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ آج تقریباً 3.5 سال ہماری حکومت کو ہو گئے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں، ڈار صاحب کا بھی خیال ہے، خرم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جو، اور آپ بھی ماشاءاللہ ہم سے زیادہ سمجھدار ہیں اور جانتے ہیں ہم ہر چیز کو آپ، کہ وہ کچھ چھوٹے فیلیئرز نہیں تھے جو پاکستان کے ساتھ جو بلکہ حادثے ہوئے تھے، وہ کچھ چھوٹے نہیں تھے، ان کو ٹھیک کرنا ایک ایک کر کے بہت بڑا چیلنج تھا وہ۔ اور جیسے کہ بجلی کی جو ریوائیول ہے، یعنی پاور شارٹیج یا لوڈ شیڈنگ یا آؤٹیجز جن کو کہتے ہیں آپ، جو 16 گھنٹے تک پہنچ چکی تھی، 18 گھنٹے تک پہنچ چکا تھا، اس کو اس سطح پر لے کے آنا جس سطح پہ آج ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، اور ہم بھی بڑے تذبذب کا شکار تھے کہ ہم اب کیا کریں، کیسے کریں، کر بھی سکتے ہیں نہیں کر سکتے۔ اور جب حکومت جب الیکشنز ہوئے تو الیکشنز کے بعد ہم سب مل کر بیٹھے کہ اب کس طرح سے ان سب معاملات اور سب چیلنجز کو ہم نے نپٹانا ہے، کیا کریں، ہماری کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے، کیا پالیسی ہونی چاہیے، اور کیا ہم فیصلے کریں یہاں پہ بیٹھ کے۔ ہم نے وہ وقت ضائع نہیں کیا، تقریباً 1 مہینہ تھا الیکشنز سے لے کے تو حکومت سازی تک، تو
उस एक महीने में हमने एक एक मिनट जो है वो हम बैठ के हम अपने इस एजेंडे के ऊपर गौर व खौज करते रहे और किसी नतीजे पे पहुंचने की कोशिश करते रहे। लेकिन एक बहुत बड़ा मसलन बिजली के सेक्टर में ये इतना बड़ा चैलेंज था, पिछली हुकूमतों ने, बल्कि आपने बहुत दूर की बात नहीं है, 2008 से लेकर 2013 तक की जो आपकी हुकूमत यहाँ पे इस मुल्क में रही है, आप ज़रा देखिए उसमें बार बार ये कहा गया कि जी हम 6 महीने में बिजली के मसले को ठीक कर देंगे। किसी ने कहा जी हम 3 महीने में कर देंगे, 90 दिनों में। और एक साहब ने तो बोले वो कि 1 महीने में हम करेंगे, 1 महीने के बाद लोड शेडिंग ख़त्म हो जाएगी। ये वो स्टेटमेंट्स हैं जो मेरे जहन में गूंजती रहती हैं। वो सब जो ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पे आती रही हैं टेलीविज़न के स्क्रीन्स पे, वो आज तक मुझे याद हैं। और बार बार कहा, बार बार लोगों को ये बताया गया कि 6 महीने में ठीक हो जाएगी, बस 1 साल की बात है। फिर 1 महीने तक भी किसी ने कह दिया। और ये छोटे मोटे लोग नहीं थे, वज़रा थे, या एक दफ़ा किसी वज़ीर-ए-आज़म ने भी इस पे ये बात की। लेकिन हमने कहा कि हमने बल्कि मैंने इलेक्शनों में, ये इलेक्शनों के बाद नहीं, इलेक्शनों में मुझे बहुत कहा गया मेरी पार्टी की तरफ से भी कि आप कोई मुद्दत ज़रूर बता दें कि हम लोड शेडिंग का मसला इतनी देर में हल करेंगे। मैंने कहा मुझे खुद नहीं मालूम मैं किस तरह से लोगों को गलत बात बता दूं, कैसे मैं वो बात कहूं जो जिस पे मुझे खुद इदराक नहीं है। तो मैं लोगों को धोखा दे के तो नहीं मैं सियासत करना चाहता या इस पाकिस्तान की अगर खिदमत का जज्बा अगर मेरे दिल में है तो वो कोई इस तरह ये नहीं कि मैं फिर लोगों को गलत बातें बताऊं। मैंने कहा पहले हम खुद किसी नतीजे पे पहुंचेंगे, उसके बाद फिर मुद्दत का भी फैसला करेंगे। लेकिन जाहिर है एक हुकूमत के लिए 5 साल की एक मुद्दत होती है जो कि मुनासिब है। लेकिन इतने हालात ख़राब हो चुके थे कि अगर ये पता नहीं 5 सालों में किस तरह से अल्लाह ताला हमारी मदद कर रहा है कि ये सिलसिला जो है वो काबू में आ रहा है। और 2018 में इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से हमें यकीन है कि बिजली का मसला पूरी तरह से हल हो जाएगा, लोड शेडिंग ख़त्म हो जाएगी। लेकिन आप लोगों के लिए तो लोड शेडिंग हमने पहले ही ख़त्म कर दी हुई है। जहाँ तक सनत का ताल्लुक़ है, सनत को तो किसी तरह की लोड शेडिंग का सामना नहीं है। अब आम आदमी के लिए भी लोड शेडिंग इंशाल्लाह 2018 में ख़त्म हो जाएगी। तफसील अभी आपको डार साहब ने बताई है और कि किस तरह से कितने मेगावाट्स जो हैं वो 2018 तक आ जाएंगे, कितने 2018 के बाद आएंगे, क्योंकि हम सिर्फ 2018 तक नहीं सोच रहे, हमारी सोच इससे बहुत कहीं आगे है। और ये हमें मालूम है अच्छी तरह से कि अगर आज हम हैं तो कल कोई और होगा, परसों कोई और आएगा, उसके बाद किसी और ने आना है। इंशाअल्लाह पाकिस्तान चलता रहेगा अल्लाह के फजल करम से। इसको सही तरह से चलना चाहिए, इसकी बुनियाद किसी न किसी को डालनी चाहिए कि पाकिस्तान आगे चल के भी जो है वो सही तरह पे चलता रहे और पाकिस्तान मजबूती के साथ आगे बढ़ता रहे। और ये नहीं कि आज, और मैं आपसे बल्कि ये कहूँगा कि कम से कम आप किसी वक्त जानने की कोशिश करें कि जनाब बताएं इस मुल्क के साथ इतना बड़ा जुल्म किया क्यों गया, क्यों पाकिस्तान के अंदर लोड शेडिंग जैसी लानत को जन्म दिया गया या पैदा होने दिया गया। क्या जो हुक्मरान थे उनको पाकिस्तान का कोई ख्याल नहीं था, पाकिस्तान की तरक्की का कोई ख्याल नहीं था, पाकिस्तान के घरेलू सार्फिन का कोई ख्याल नहीं था कि वो किस तरह से 18-18 घंटे लोड शेडिंग को बर्दाश्त करेंगे, सनत किस तरह से बर्दाश्त करेगी पाकिस्तान के अंदर जो है वो इतनी बड़ी लोड शेडिंग को, किस तरह से लोग गर्मी में जो है वो जिंदा रहेंगे, किस तरह से पाकिस्तान तरक्की करेगा। ये कम से कम ये सवाल बहुत बड़ा सवाल है जो कि आपको करना चाहिए। अगर मैं भी खुदा न खासा उस दौर के अंदर होता तो आप मुझसे भी सवाल करते और फिर उन लोगों को जवाब देना चाहिए, उन लोगों को जवाब देना चाहिए जो इसके जिम्मेदार हैं। ये 2008 में जिन्होंने हुकूमत आगे संभाली, ये मसला उससे पहले चला आता रहा है। ये उस यानी कि मुशर्रफ के दौर से चला आया, लेकिन उसके बाद अगर मुशर्रफ ने नहीं किया या उसने ये मसला पैदा किया
تو پھر 2008 میں جو حکومت آئی تھی اس نے پھر 2013 تک کیا کیا؟ یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے. اور وہ پوچھتے ہیں جی کہ اب عوام جو ہے وہ ان سے نالاں ہیں, عوام ووٹ دینے کے لیے تیار نہیں. یہی وجوہات ہے کہ عوام ووٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے تو معاملات کو اور خراب کیا. آپ دیکھیں کہ 2008 سے لے کے 2013 تک روز کوئی نہ کوئی سکینڈل جو ہے وہ کرپشن کا آپ کے سامنے آتا تھا, اخباروں میں, ٹیلی ویژن پہ, میڈیا پر, روز تقریباً ہر روز. اللہ کا شکر ہے کہ جب سے 2013 میں یہ حکومت ہماری اللہ کے فضل سے آئی ہے, ایک بھی الحمدللہ کوئی سکینڈل نہیں آیا. اور یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے عوام اور خاص طور پہ جو آپ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ بہت پاکستان کا روشن خیال طبقہ ہے, بہت سوجھ بوجھ کے مالک ہیں اور بہت شعور رکھتے ہیں. آپ لوگوں کو تو میرا خیال ہے کہ آپ کا پہلا سوال ہی ہونا چاہیے ایسے لوگوں کے سے, آپ نے بتائیں کہ آپ نے کیا کیا اس ملک کے ساتھ, اس قوم کے ساتھ کیا کیا آپ نے, ہمارے ساتھ کیا کیا آپ نے. اور ایک تو آپ نے اتنا بڑا یہ جو پاور سیکٹر ہے اس کو آپ نے خراب کیا, اور لوڈ شیڈنگ اتنی کی, اس کے بعد پھر آپ نے اپنے دور میں اس کے لیے کوئی اس کا علاج بھی نہیں کیا. آج پہلی مرتبہ 2013 سے ہم سیریسلی اس سیکٹر پہ لگے ہوئے ہیں. میں خود اس کمیٹی کا چیئرمین ہوں, کیبنٹ کمیٹی کا, جس کو کہتے ہیں کیبنٹ کمیٹی آن انرجی, اس کا میں خود چیئرمین ہوں. اور میں اس کی بے حساب میٹنگز کر چکا ہوں. اور اللہ کے فضل و کرم سے صرف وہ میٹنگز نہیں ہوتی نہیں, بلکہ اس پہ کام شروع ہوا. اور آج جو ہے وہ مجھے بڑی اب امید ہو چکی ہے کہ ہم انشاءاللہ 2018 میں اس لعنت کو ختم کر دیں گے, اور انشاءاللہ پاکستان کے عوام کو سکھ کا سانس انشاءاللہ نصیب ہوگا. تو میں کہہ رہا تھا کہ کمی جو پچھلے ادوار کی جو کمی کہنا چاہیے یا کیا لفظ کہنا چاہیے جی, کوتاہیوں کو ایڈریس کرنے میں اتنا وقت لگا ہے. اور دیکھیں بھی آپ, ایک تو یہ مسئلہ بجلی کا, دہشت گردی کا معاملہ, کتنی دہشت یعنی کہ کس سطح پہ دہشت گردی چلی گئی تھی اس ملک کے اندر. آپ 2013 کے اور 2013 سے پہلے آپ ذرا اخبارات اٹھا کر دیکھیں, آپ وہ ویڈیوز دیکھیں جو ٹیلی ویژن کے اوپر چل رہی تھیں, تو اللہ تعالیٰ رحم کرے اس ملک کے اوپر. روز کوئی نہ کوئی اس طرح کا واقعہ ہوتا تھا. کسی نے آج تک سیریسلی اس کو ایڈریس کرنے کی کوشش نہیں کی, لیکن ہم اللہ کے فضل و کرم سے میدان میں اترے. سب سے پہلا ہم نے یہی فیصلہ کیا, اور مجھے اچھی طرح سے یاد ہے ہم نے بیٹھ کے طے کیا کہ ان لوگوں کے ساتھ یا تو پہلے ڈائلاگ کر کے دیکھ لیا جائے, اگر یہ راہ راست پہ آتے ہیں تو فابہا, نہیں آتے تو پھر اس آپریشن کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں. اور ہم یہ کریں گے, کیونکہ دہشت گردی کو جڑ سے ختم کرنا یہ میرے ایمان کا حصہ اور آپ کے ایمان کا بھی حصہ ہے. یہ نہیں چل سکتا ملک کے اندر, یہ ملک بھی نہیں چلتے جہاں اس طرح کے فیصلے نہ کیے جائیں, جہاں ایسے فتنہ فساد برپا کرنے والوں لوگوں کے ساتھ آپ اپنا بالکل ان کو ٹیک آن نہ کریں اور ان کو جو ہے وہ ان کو ختم نہ کریں, ان کو ختم کرنے کا ارادہ نہ کریں. تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ثواب کا کام ہے. تو قرآن پاک میں بلکہ یہ لکھا ہوا ہے کہ بھی یہ لوگ فتنہ ہیں, اور فتنے کو ختم کرنا, فتنے کو کچل ڈالو. ہمارا تو ایمان یہ کہتا ہے کہ فتنے کو کچل ڈالنا چاہیے, اور اس لیے ہم نے مضبوطی سے جو ہے وہ اس کام کو یعنی کہ ان چیلنجز کو ہم نے فیس کیا ہے. اور اللہ کے فضل سے آج بہت حد تک کمر ٹوٹ چکی ہے دہشت گردی کی پاکستان کے اندر. ابھی بھی وہ جو وارداتیں کرتے ہیں انشاءاللہ وہ بھی ختم ہو جائیں گی. بلوچستان کے اندر جو پچھلی وارداتیں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ بھی جو ہے وہ دم توڑ جائیں گی. اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ آئندہ آنے والے سال جو ہیں وہ آنے والا وقت جو پاکستان کے لیے بہت بہتر ہوگا. ابھی مجھے جناب ایس ایم منیر صاحب کہہ رہے تھے کہ میاں صاحب 2017 ماشاءاللہ ایک بہت اچھا سال ہوگا پاکستان کے لیے. پتہ نہیں وہ کسی
ذائچے کی بنیاد کے اوپر یہ بات کر رہے ہیں، یا وہ کوئی حالات کو دیکھ کے یہ بات کر رہے ہیں، یا انہوں نے کوئی اس کے لیے کیا کہتے ہیں کوئی فعال نکالی ہے؟ جی جی جی، وہ میں اس کے لیے ابھی بات کرنا چاہتا ہوں۔ میاں صاحب کو بھی علم ہے اس بات کا، کیونکہ وہ ماشاءاللہ ہر جو ہے انفارمیشن ان کے فنگر ٹپس پہ ہوتی ہے۔ تو پاکستان کی جو موجودہ مہینہ جو نومبر ہے، اس میں ماشاءاللہ جو ہماری ایکسپورٹس ہیں پچھلے سال نومبر کے مقابلے میں 6.2% کا اضافہ ہوا ہے۔ اور ابھی یہ جو موجودہ حکومت ماشاءاللہ، جس کا میں نے ابھی آپ کو کہا کہ امن و امان کی بہتری، بجلی کی بہتری، اور جو توانائی ہے اس کی بہتری، اور پھر جیسے کہ حالیہ مالی سال میں 5 ایکسپورٹ سیکٹرز کو زیرو ریٹنگ کرنے، اور پھر 45 ارب روپے کے جو سیلز ٹیکس ریفنڈ جاری کرنے کے جو ماشاءاللہ مثبت نتائج سامنے آئے ہیں، تو یہ ماشاءاللہ اس کا بھی ایک نتیجہ ہے۔ لیکن اب ڈار صاحب سے بھی میں نے بات کی ہے، خرم صاحب سے بھی بات ہوئی کہ اب ہم نے گروتھ پر بھرپور توجہ دینی ہے، گروتھ پر۔ اس کے لیے جو مراد دینی پڑتی ہیں ہمیں اپنے بزنس مین کو، انویسٹرز کو، کاشتکاروں کو، زمینداروں کو، وہ ہمیں دینی چاہیے فراخ دلی کے ساتھ، تاکہ کم از کم یہ جو موقع اب آیا ہے اس سے بھرپور فائدہ اٹھایا جائے۔ بجلی اگر آ چکی ہے، دہشت گردی الحمدللہ ختم ہو چکی ہے یا ختم ہونے والی ہے، تو اس سے پھر پورا فائدہ اٹھانا چاہیے ہمیں، اور یہی وہ موقع ہے کہ اس سے بھرپور فائدہ اٹھایا جائے۔ اور اس میں اب جو ہے وہ ہمیں دیر نہیں لگانی چاہیے، اور یہی وقت ہے جہاں ہم نیا روزگار ملک کے اندر پیدا کر سکتے ہیں۔ یہ ہمارا ایجنڈا بنیادی اس کا حصہ ہے، اور اس میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم تھوڑا زور لگائیں گے تو انشاءاللہ دیکھیں گے کتنی تیزی کے ساتھ ملک کے اندر سے بے روزگاری کا خاتمہ ہوتا ہے، غربت کا خاتمہ ہوتا ہے، جہالت کا خاتمہ ہوتا ہے۔ یہ انشاءاللہ سب چیزیں اس پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں کہ ہماری گروتھ کتنی تیزی کے ساتھ پک اپ کرتی ہے۔ چھوٹے چھوٹے چیلنجز اور بھی تھے ہمارے، جس میں میں کراچی کو بھی سمجھتا ہوں کہ ایک چیلنج تھا ہمارے لیے، چھوٹا چیلنج تھا، لیکن وہ بھی الحمدللہ بہت اچھے انداز میں وہ جو ہے وہ چیلنج جو ہے وہ اس کو ہم پورا کر رہے ہیں۔ بہت حد تک کراچی کی روشنیاں دوبارہ بحال ہوئی ہیں، لوگوں کا اعتماد دوبارہ بحال ہوا ہے، اور اب اس مومنٹم کو ہم نے اور آگے لے کے جانا ہے، اس کو راستے میں نہیں چھوڑنا ہم نے۔ اور میں آپ کو یہ بھی ایک بتا دوں چیزیں کہ ہم نے بہت سارے معاملات جو ہیں، ابھی میں پاور سیکٹر کی بات کر رہا تھا، تو پاور سیکٹر کے لیے ہم یعنی کہ 5 سال میں میں نے جب کہا کہ 5 سال میں ہم انشاءاللہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ کو ختم کریں گے، لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ کارخانے لگیں گے کہاں سے اتنے بڑے، جو کہ 10,000 میگا واٹ اور پھر آئندہ 15,000 میگا واٹ جو وہ ہمیں فراہم کر سکیں، کیسے لگیں گے؟ یہ سی پیک ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چائنا کے ساتھ مل کر ہمیں اس کو اپنا موقع دیا، اس کی بنیاد بنائی، اور پھر آج سی پیک کے تحت بہت سارے منصوبے جو ہیں وہ شروع ہو چکے ہیں، اور سی پیک بھی ہیں اور نان سی پیک بھی ہیں۔ مثلا LNG کے جو کارخانے ہیں ہمارے، جس پہ انشاءاللہ جو گیس سے بجلی بنائیں گے، وہ 3600 میگا واٹ کے کارخانے انشاءاللہ اگلے سال تیار ہو رہے ہیں، اور یہ ایک ریکارڈ پیریڈ میں تیار ہو رہے ہیں۔ پاکستان میں جتنی تیزی کے ساتھ ان منصوبوں پہ کام ہو رہا ہے، پاکستان کے اندر ماضی میں اس طرح کی کوئی مثال نہیں ملتی، بلکہ خود چین کہتا ہے جی کہ پاکستان میں یہ منصوبے بہت تیزی کے ساتھ مکمل ہو رہے ہیں۔ صرف یہ LNG کے نہیں، LNG تو تیزی کے ساتھ بھی ہو رہے ہیں، اور اس میں میرا خیال ہے کہ جتنے سستے یہ منصوبے ہم لگا رہے ہیں، پرائیویٹ سیکٹر بھی نہیں لگا سکتا، اور اس لیے کہ بڑے ٹرانسپیرنٹ ہیں، کوئی اس میں ایک دمڑی کی نہ کمیشن ہے نہ کک بیک ہے، بلکہ لوگ بھی حیران ہیں کہ یہ اتنے سستے کیسے لگ رہے ہیں، اور اتنی تیزی کے ساتھ کیسے لگ رہے ہیں۔ تو یہ پاکستان کا اگر کسی دل میں اگر درد ہے پاکستان کا، تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر کام ایسے ہی ہوا کرتا ہے، اور یہ انشاءاللہ اگلے سال پروڈکشن میں آئیں گے، جنریشن شروع ہو جائے گی،
اور اسی طرح سے ہمارے کوئلے پہ مبنی کارخانے جو ہیں وہ بھی بڑی تیزی کے ساتھ لگ رہے ہیں. یہ پاکستان کا جو کوئلے کا جو میں ابھی ذکر کیا ہے، مجھے تھر پاکستان کا ایک بہت بڑا ایک مستقبل کی ایک امید ہے. تھر میں ہمارا اپنا کوئلہ ہے، وہاں پہ جو کارخانے لگانے کے لیے میں بہت اس میں انٹرسٹ لے رہا ہوں. کام شروع بھی ہو چکا ہے، مائننگ کا کام بھی شروع ہو چکا ہے، کارخانے لگنے کا کام بھی شروع ہو چکا ہے. ادھر ہندوستان اپنے کوئلے کی اس کان سے جو تھر آگے ایکسٹینڈ کرتا ہے انڈیا میں، راجستھان کے علاقے میں، وہ تو اپنے کان سے بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں، بلکہ وہ کافی کنزیوم بھی کر چکے ہیں اپنا کوئلہ. اور پاکستان میں یہ کہ ابھی تک کام ہی نہیں شروع ہوا، اب شروع ہو رہا ہے. اور یہ پاکستان کا مستقبل ہے انشاءاللہ. تھر جو ہے کہ اپنا کوئلہ ہوگا، اپنے کارخانے لگیں گے، اپنی بجلی پیدا ہوگی، سستے داموں ہوگی. ابھی تو ہم نے آپ کے لیے بجلی کا ریٹ بھی کم کیا ہے پچھلے چند مہینے جب پہلے میں کراچی میں آیا تھا. اور انشاءاللہ ہمارا صرف یہ مقصد نہیں کہ بجلی ہی اس کی قلت کو ختم کیا جائے، بلکہ بجلی کو سستا کیا جائے. اتنا سستا کیا جائے کہ آپ ملک کے اندر بھی کمپیٹ کر سکیں اور ملک سے باہر بھی کمپیٹ کر سکیں. اور اسی طرح سے ان پٹس ہیں جو آپ کے، ان کو بھی کم کیا جائے. اور اس کی طرف اب ہم خصوصی توجہ دیں گے. ڈار صاحب سے بھی میری یہ بات ہوئی ہے، خرم دستگیر سے بھی بات ہوئی ہے، دیگر ہمارے جو لوگ ہیں ان سے بھی بات ہوئی. اور انشاءاللہ خصوصی توجہ دے کر ہم جو ہے وہ آپ کی کاسٹ کو کم کرنے کے لیے ہم ایسے پالیسیز بنائیں تاکہ آپ باہر کمپیٹ کر سکیں. آج اگر میں آپ کو خبر سنا رہا ہوں کہ 6.2% کا اضافہ ہوا ہماری ایکسپورٹس میں پچھلے سال کے مقابلے میں اس مہینے میں، تو یہ 6.2 کی بجائے آئندہ یعنی 25-30% کا اضافہ ہونا چاہیے. تو یہ تو ملٹی پلائی ہونا چاہیے. اور پاکستان کو بہت زیادہ ضرورت ہے کہ پاکستان کی ایکسپورٹس بڑھیں تاکہ ہم اپنے جو بیلنس آف پیمنٹس ان کو صحیح کر سکیں. بھاشا ڈیم کا میں آپ سے ذکر کرنا چاہتا ہوں، اس پہ تقریباً 1400 ارب روپے خرچ ہوں گے، تقریباً 1400 ارب کا صوبہ ہے. ایل این جی ہم نے اپنے بجٹ سے لگائیں، اپنے جو میں 3 منصوبوں کی بات کروں، یہ سی پیک نہیں ہے. یہ تو 3600 میگا واٹ کے جو ایل این جی بیس جو منصوبے ہیں، یہ سی پیک نہیں ہے. یہ ہم نے اپنے ڈیولپمنٹ پروگرام سے لگائے. پیسہ ہم نے گورنمنٹ آف پاکستان نے ادا کیا ہے، ایک پنجاب نے کیا ہے، 2 ہم نے کیے ہیں. اور یہ ہم نے اپنے خزانے سے جو ہے وہ یہ رقم ادا کی ہے. اور یہ تیزی سے پایہ تکمیل تک پہنچ رہے ہیں. بھاشا ڈیم جس پہ 1400 ارب روپے لگے گا، اس کا بھی ہم نے اپنے وسائل سے پیسہ لگانے کا فیصلہ کیا ہے. اور انٹرنیشنل ایجنسی سے ہم نے لون لے کر نہیں، اپنے پیسے سے یہ منصوبہ بنائیں گے. 100 ارب روپے کی ہم نے زمین خرید لی ہے. اب باقی 1300 ارب جو لگے گا وہ بھی اس کا ہم کام شروع کر رہے ہیں. اور آپ دیکھیں گے یہ پاکستان کا سب سے بڑا ایک تو بجلی کا منصوبہ ہوگا، اور سب سے بڑا یہ پانی کا ریزروائر اور ڈیم ہوگا. یہ تربیلا سے بھی بڑا ہوگا، یہ منگلہ سے بھی بڑا ہوگا. اور یہ پاکستان کی ایک نئی تاریخ الحمدللہ رقم ہونے جا رہی ہے. تو لوڈ شیڈنگ کو ہم جڑ سے مار رہے ہیں، جڑ سے. جیسے دہشت گردی الحمدللہ جڑ سے ختم کر رہے ہیں، لوڈ شیڈنگ کو بھی جڑ سے ختم کر رہے ہیں. تو لیکن ایک سوال میرا یاد رکھنا کہ آپ نے پوچھنا ضرور ہے، چاہے وہ آج پوچھیں، چاہے وہ 2018 کے الیکشن پہ پوچھیں آپ. اور جنہوں نے دھرنوں میں اتنا وقت ضائع کیا اور اس قوم کا وقت بھی ضائع کیا ہے، ان سے بھی پوچھنا آپ کا اتنا ہی فرض بنتا ہے جتنا کہ اس کے بارے میں آپ کا پوچھنا بنتا ہے. ابھی میں نے آپ کو کراچی کے حالات کے اوپر تھوڑا سا ذکر کیا کہ انشاءاللہ کراچی کے اندر یہ ہمارا جو روشنیوں کو بحال کرنے کا جو آپریشن ہے کراچی کا، یہ انشاءاللہ جاری رہے گا. کوئی کمی نہیں آئے گی انشاءاللہ. اس میں ہم بالکل کراچی آپریشن اس وقت تک جاری رکھیں گے جب تک کہ آپ مطمئن نہیں ہو جاتے کہ جب کراچی ماشاءاللہ اپنی اصلی منزل پہ پہنچ چکا ہے. ہم ریلویز کو بھی ٹھیک کر رہے ہیں، پی آئی اے کو بھی ہم ٹھیک کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی.
اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بلوچستان، ابھی میں کل بلوچستان میں تھا، میں گوادر کے پاس تھا. کہاں گوادر ہے، کہاں اسلام آباد ہے، اور کہاں خنجراب ہے، کہاں کوئٹہ ہے، اور کہاں گوادر ہے. یہ یعنی کہ ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ ہے. اور کل میں نے جاتے ہوئے بھی 800 میل یعنی 1300 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا، اور جاتے ہوئے بھی اور 1300 کلومیٹر آتے ہوئے. تو یہ اپنا جو گوادر جو ہے، یہ اس علاقے میں کسی نے سوچا بھی نہیں تھا. 70 سال میں، آج 70 سال ہو گئے پاکستان کو بنے ہوئے، کسی نے اس کے بعد اس کی طرف توجہ بھی نہیں دی. پہلی مرتبہ اب گوادر سے کوئٹہ تک ماشاءاللہ سڑک مکمل ہو چکی ہے. یہ گیم چینجر ہے پاکستان کے لیے، گیم چینجر. جو کہتے تھے نا کہ بلوچستان بہت، جو وہاں پہ بڑی ڈسپیرٹیز ہیں اور لوگ بڑے وہاں پہ مایوس ہیں، اب وہ ماشاءاللہ مایوسی خوشی میں بدل رہی ہے وہاں پر. اور اس کی بنیاد ہم نے 2013 میں رکھی. ہم نے جو بلوچستان کی جو پارٹیاں تھیں ان کے ساتھ بیٹھ کے ہم نے کہا آؤ بسم اللہ بھائی حکومت بناؤ. ٹھیک ہے ہماری میجورٹی ہے، لیکن ہم اپنا جو ہے وہ پاکستان کی خاطر اور بلوچستان کی خاطر، یعنی کہ بلوچستان کو یہ احساس دینے کے لیے کہ بلوچستان پاکستان کا ایک بہت امپورٹنٹ جزو ہے. آپ آگے لگیں، ہم آپ کے پیچھے. گورنمنٹ آپ بنائیں، ہم آپ کے ساتھ بیٹھیں گے. یہ آج تک اس طرح کی میرا خیال ہے کہ آفر کبھی کسی پارٹی نے کسی صوبے کو نہیں کی. وہ پہلا سٹیپ تھا کہ سب پارٹیوں پہ مشتمل ہم نے وہاں پہ حکومت قائم کی. اس کا بہت اچھا ایک جو ہے وہ اثر پڑا پورے صوبے میں اور پورے ملک میں. ہم چاہتے تو مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ بیٹھ کے ہم KPK میں حکومت بنا سکتے تھے، لیکن اگر حکومت ہم وہاں بنا دیتے تو دھرنے والوں کو کس طرح سے پھر ایکسپوز کرتے. ہمیں میرا خیال ہے کہ جو نیا پاکستان کا دعویٰ کرتے تھے، ہم نے کہا لوگ پھر دیکھیں گے KPK میں کون سا نیا پاکستان بن رہا ہے، وہ ذرا دکھائیں پاکستان کے عوام کو. نظر آ رہا ہے آپ کو الیاس بلور صاحب؟ دودھ کی نہریں دکھائیں ذرا، کہاں بہ رہی ہیں ذرا ہمیں بتائیں نا آپ. الیاس بلور صاحب ANP سے یہ مذاق میں کہہ رہے ہیں، کہیں میں ٹی وی پہ میں جو یہ کہہ رہا ہوں تو یہ نہ لگے کہ شاید وہاں واقعی دودھ کی نہریں بہ رہی ہیں. تو کام تو سارا الحمدللہ ہم کر رہے ہیں. جو ہزارہ موٹر وے ہم بنا رہے ہیں الحمدللہ. یہ جو خنجراب سے لے کے جو سڑک ہے جو KPK سے بھی گزرتی ہے، بہت سارا حصہ اس کا گلگت بلتستان سے گزرتا ہے، KPK سے گزرتا ہے، پھر پنجاب سے ہوتا ہوا وہ سندھ اور بلوچستان جاتا ہے. تو یہ سارا ہم کر رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. اور پھر وہاں جو ہے وہ اس میں جو دہشت گردی کا کلا کما ہم کر رہے ہیں وہاں پر. اور آپ کو میں ابھی یہ سڑک سے مجھے یاد آ گیا، آپ ماشاءاللہ پورے ملک میں رہتے ہیں آپ، یہ بھی تو کسی وقت کسی سے سوال پوچھیں کہ ہمارے زمانے میں سڑک شروع ہوئی تھی، موٹر وے شروع ہوئی تھی پشاور سے، اسلام آباد آئی، اسلام آباد سے لاہور گئی، یعنی لاہور کا حصہ اسلام آباد سے لاہور پہلے مرحلے میں بنا، لیکن جو ہے وہ منصوبہ اسلام آباد سے شروع ہونا تھا، کراچی تک جانا تھا. یہ لاہور آ کے رک گئی. مشرف صاحب کی حکومت آئی، پچھلے دنوں پیپلز پارٹی کی حکومت آئی، گیلانی صاحب اور اس کے بعد پھر راجہ صاحب کی. تو یہ لاہور میں کیوں رکی رہی موٹر وے، یہ آگے کیوں نہیں گئی؟ آج بہت خوشی ہو رہی ہے مجھے آپ کو یہ بتاتے ہوئے کہ اب یہ کراچی سے حیدرآباد انشاءاللہ اگلے سال اگلے 6 مہینے میں انشاءاللہ مکمل ہو جائے گی موٹر وے 6 لین کراچی سے حیدرآباد سکھر. اب کانٹریکٹ تیار ہے 6 لین کا تیار ہے. سکھر سے ملتان از انڈر کنسٹرکشن، آج زیر تعمیر ہے 6 لین. اور پھر ملتان سے لاہور از آلسو انڈر کنسٹرکشن 6 لین. یہ کراچی سے
اب پشاور 6 لین بن جائے گی انشاءاللہ. کچھ تو یعنی کہ 2018 میں تیار ہو جائے گی میجر پورشن آف دس موٹر وے, اور باقی جو رہ جائے گا یہ جو جس کا کانٹریکٹ ابھی ایوارڈ ہونے والا ہے وہ ہے سکھر حیدرآباد, وہ انشاءاللہ اس کے بعد 2019 میں بھی تیار ہو جائے گی. تو یہ یعنی کہ پھر آپ دیکھیں گے. کل مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ جب میں وہاں تھا, انہوں نے کہا جی اب گوادر سے کوئٹہ, یعنی پہلے تو گوادر سے کوئٹہ 2 دن لگتے تھے جانے میں, یہ چیف منسٹر بھی کل کہہ رہے تھے وہاں پہ, اور یہ وہاں کے لوگ بھی مجھے بتا رہے تھے کہ جی یہ 2 دن لگتے تھے کوئٹہ سے گوادر پہنچنے میں. اور کہتے ہیں آج اب صبح فجر کی نماز پڑھ کے آپ کوئٹہ سے چلیں اور دوپہر کا کھانا آپ گوادر میں کھا سکتے ہیں. یہ انقلاب ہے, انقلاب جو بلوچستان میں آ رہا ہے, اور اتنا بڑا منصوبہ یعنی کہ نیٹ ورک ایک روڈز کا بن رہا ہے وہاں پہ بلوچستان میں کہ آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. یہ تو میں نے صرف ابھی ایک روڈ کی مثال دی ہے. ابھی بلوچستان جو ہے وہ سندھ کے ساتھ لنک ہو رہا ہے, بلوچستان جو ہے وہ KPK کے ساتھ لنک ہو رہا ہے, یہ ویسٹرن کوریڈور, اور پھر بلوچستان جو ہے وہ پنجاب کے ساتھ لنک ہو رہا ہے. پھر ڈائریکٹلی بلوچستان جو ہے وہ خنجراب کے ساتھ گلگت بلتستان سے لنک ہو رہا ہے. اور اگر آپ میں سے یہاں پہ کوئی آزاد کشمیر کے بھی کوئی حضرات بیٹھے ہیں, یہ جنہوں نے ہاتھ کھڑا کیا یہ بیٹھے, میں ایک بار ملا ان سے, انشاءاللہ اب آپ دیکھیں گے کہ آزاد کشمیر میں بھی مثالی ترقی کا ایک دور شروع ہونے والا ہے. اور میں جا رہا ہوں اس کام کے لیے میں جا رہا ہوں, اور انشاءاللہ وہاں پہ آپ دیکھیں گے ایک نئی اپنا ترقی کی ایک لہر آئے گی